بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ حاضر و غائب۔ مکرم منیر احمد جاوید صاحب، پرائیویٹ سیکریٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، تحریر کرتے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 27 جون 2026 عیسوی بروز ہفتہ 12 بجے بعد دوپہر اسلام آباد ٹلفرڈ میں اپنے دفتر سے باہر تشریف لا کر مکرمہ خورشید اختر صاحبہ اہلیہ مکرم میاں محمد یعقوب صاحب مرحوم ماڈرن UK کی نماز جنازہ حاضر اور 6 مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ نماز جنازہ حاضر مکرمہ خورشید اختر صاحبہ اہلیہ مکرم میاں محمد یعقوب صاحب مرحوم ماڈرن UK 19 جون 2026 عیسوی کو 93 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت قائم دین صاحب رضی اللہ عنہ کی نواسی اور حضرت چودھری نواب دین صاحب رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں۔ مرحومہ صوم و صلوات اور تلاوت قرآن کریم کی پابند، تہجد گزار، غریبوں کا خیال رکھنے والی ہمدرد، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، مہمان نواز، چندوں میں باقاعدہ اور خلافت سے بے حد عقیدت کا تعلق رکھنے والی ایک نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ آپ نے فیصل آباد میں سیکرٹری ناصرات اور نائب صدر لجنہ ضلع کے علاوہ صدر لجنہ پیپلز کالونی کے طور پر لمبا عرصہ خدمت کی توفیق پائی۔ آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ آپ نے دو بیعتیں بھی کروائیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں ایک بیٹا، 4 بیٹیاں اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم لئیک احمد طارق صاحب شہید آف فیصل آباد کی والدہ، مکرم وسیم احمد ناصر صاحب آف UK کی خالہ اور خوش دامن، اور مکرم سعید احمد وسیم صاحب وقف زندگی MTA کی نانی تھیں۔ نماز جنازہ غائب مکرم کریم الدین احمد صاحب ابن مکرم چودھری صلاح الدین احمد صاحب، شاہ تاج شوگرز مل، منڈی بہاؤالدین، 28 اپریل 2026 عیسوی کو بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ شاہ تاج شوگر ملز میں بطور جنرل مینیجر ایڈمنسٹریشن اور جماعت شاہ تاج اور ضلع منڈی بہاؤالدین میں سیکرٹری امور عامہ کے طور پر خدمت کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ صدر جماعت شاہ تاج شوگر ملز بھی رہے۔ آپ ادارے اور جماعت کے لیگل معاملات کو حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے اور ہمہ وقت اس خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ مرحوم صوم و صلوات اور تلاوت قرآن کریم کے پابند، تہجد گزار، بڑے شفیق، ملنسار، غریب پرور، بڑوں اور بزرگوں کا احترام کرنے والے ایک مخلص اور باوفا انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ محبت کا اظہار ان کی ہر بات سے ہوتا تھا۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 2، مکرمہ سیدہ درعدن ریحانہ صاحبہ جیسال صاحبہ، سابق انچارج لجنہ سیکشن مرکزیہ UK، اہلیہ مکرم اطہر احمد جیسال صاحب، ہنسلو UK، 14 جون 2026 عیسوی کو 71 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت سید غلام حسین شاہ صاحب رضی اللہ عنہ آف بھیرا کی پوتی، حضرت دلاور شاہ بخاری صاحب رضی اللہ عنہ کی نواسی اور مکرم سید محمود احمد شاہ صاحب آف کراچی کی بیٹی تھیں۔ مرحومہ نے لمبا عرصہ تک لجنہ سیکشن مرکزیہ کے انچارج کے علاوہ ہنسلو کی مقامی اور ریجنل صدر لجنہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ آپ ایک علمی اور دینی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی متعدد کتب کا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ لجنہ سیکشن میں بطور انچارج خدمت انجام دیتے ہوئے آپ نے اپنی ذاتی مصروفیات کو پس پوش ڈال کر ہمیشہ جماعتی کاموں کو مقدم رکھا۔ بڑی محنتی اور شفیق خاتون تھیں۔ اپنی ساتھی ممبرات کو پیار سے کام سکھاتی اور کسی کمی کی صورت میں گلہ کرنے کی بجائے خود وہ کام سر انجام دے کر دوسروں کی خاموش تربیت کرتیں۔ خلافت سے آپ کا عشق مثالی تھا۔ 2018 عیسوی میں حضور انور کے ارشاد پر آپ نے افریقہ کا دورہ کیا اور مختلف زبانیں بولنے والی لجنہ ممبرات کی نہایت صبر و تحمل اور آسان فہم انداز میں تربیت کرنے کی توفیق پائی۔ مرحومہ 5 وقتہ نمازوں اور تہجد کی پابند، مخلوق خدا کا درد رکھنے والی ایک ہمدرد اور مخلص خاتون تھیں۔
توکل علی اللہ آپ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا، اور آپ ہر مشکل دور میں بھی دوسروں کو یہی نصیحت کرتی کہ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ جماعت میں بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند رہتی اور ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ صدقہ دے کر ہر اہم کام کا آغاز کرتی تھیں۔ آپ کی شادی ایک سکھ خاندان میں ہوئی اور آپ کے شوہر نے اپنے خاندان میں اکیلے احمدیت قبول کی تھی۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ نمبر 3، مکرم مرزا محمد عمر صاحب آف فیصل آباد۔ 17 اپریل 2026 عیسوی کو 37 سال کی عمر میں ملائیشیا میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا مکرم مرزا محمد رمضان ننگلی صاحب کے ذریعہ آئی، جنہوں نے 1944 میں ایک خواب کی بنا پر احمدیت قبول کی تھی۔ مرحوم صوم و صلات کے پابند، بڑے سخی دل، غریب پرور، ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والے ہمدرد، مخلص اور ایک نیک فطرت انسان تھے۔ تحریک جدید اور وقف جدید کا اعلان ہوتے ہی سال کا چندہ یکمشت ادا کر دیتے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں والدین، 3 بھائی، 4 بہنیں، اہلیہ، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم مرزا محمد عامر صاحب مربی سلسلہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ مکرم جان محمد لیمانسکی صاحب پولینڈ 25 اپریل 2026 عیسوی کو بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2010 عیسوی میں آپ نے ایک اخبار میں جماعت کے متعلق یہ پیغام پڑھا کہ "The Messiah has come"، جس نے آپ کے دل پر گہرا اثر ڈالا، اور آپ نے پہلے جماعت سے رابطہ کیا اور پھر جماعتی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا اور جلد ہی احمدیت قبول کر لی۔ مرحوم کو مطالعے کا بہت شوق تھا اور آپ ایک علمی شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ آپ اردو اور عربی زبانوں سے واقف نہ تھے، لیکن جماعتی پروگراموں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے، بہت انہماک اور توجہ سے ساری باتیں سنتے اور اس سے روحانی سکون و اطمینان محسوس کرتے تھے۔ آپ نماز سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل مشن ہاؤس پہنچ جاتے، وہاں صفائی بھی کرتے، مالی قربانی میں ہمیشہ پیش رہتے، چندوں کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے۔ مرحوم بڑے خوددار، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ایک مخلص مثالی احمدی تھے۔ مکرمہ الامین صاحبہ اہلیہ، مکرم فرید جمن بخش صاحب سورینام جنوبی امریکہ 17 اپریل 2026 عیسوی کو 57 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے خاندان میں اکیلی احمدی تھیں، بڑی مہذب، شائستہ مزاج، نفاست پسند، سگھڑ اور تخلیقی صلاحیتوں کی حامل خاتون تھیں۔ گزشتہ 30 سال سے یونیورسٹی آف سورینام میں مختلف شعبے میں کام کرتی رہیں۔ ملک میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں، پھولوں اور پودوں کے بارے میں وسیع علم رکھتی تھیں۔ جماعتی پروگراموں اور جلسوں پر بڑی نفاست سے گلدستے بنا کر لاتی۔ رمضان المبارک میں افطار کے لیے مختلف پھلوں کے جوس اور رنگا رنگ کھانے تیار کر کے لانا آپ کا شعار تھا۔ آپ کی طرف سے دی جانے والی افطاری ہمیشہ منفرد اور شاندار ہوتی تھی۔ عیدین کے موقع پر جماعتی انتظام کے تحت بچوں کے لیے چاکلیٹ اور دیگر لوازمات سے مزین پیکٹ تیار کر کے لاتی اور خود جا کر بچوں کے ہاتھ میں دیتی۔ جلسہ سالانہ اور دیگر مواقع پر آنے والی معزز مہمان خواتین کو بہت عمدگی سے سنبھالتی اور ان کے ساتھ بامقصد اور علمی گفتگو کرتی۔ جماعت کی طرف سے طلباء کو دیے جانے والی تعلیمی ایوارڈز بہت عمدگی سے سجاتی۔ جماعتی پکنک کے موقع پر بچوں کے لیے دلچسپ پروگرام ترتیب دینے میں بھرپور کردار ادا کرتی۔ 2008 میں 100 سالہ خلافت جوبلی کے موقع پر اپنے میاں اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ جلسہ سالانہ برطانیہ میں شمولیت کی توفیق پائی اور حضور انور سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ جلسہ سالانہ گیانا اور ٹرینیڈاڈ میں بھی شامل ہونے کا موقع ملا۔ جماعتی پروگراموں اور جمعے میں باقاعدگی سے شامل ہوتی، تقاریر اور خطبہ بہت غور سے سنتی اور بعد میں سوال بھی کرتی۔ گزشتہ 1 سال سے کینسر کے عارضے میں مبتلا تھیں اور بڑے صبر و ہمت کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کرتی رہیں۔ پسماندگان میں میاں، اکلوتا بیٹا، بہو اور ایک پوتی غیر جماعت سوگواران میں ان کی ضعیف والدہ، ایک بھائی اور 3 بہنیں شامل ہیں۔ آپ کے میاں مکرم فرید جمن بخش صاحب گزشتہ 30 سال سے زائد عرصے سے نیشنل سیکرٹری مال سورینام اور بیٹے مکرم سعید احمد صاحب بھی نیشنل سیکرٹری وقف نو کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 6، مکرم مشتاق احمد صاحب ابن مکرم بشیر احمد صاحب کارشالٹن UK
25 اپریل 2026 عیسوی کو بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت بابو قاسم الدین صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا تعلق تریگڑی ضلع گوجرانوالہ سے تھا۔ مرحوم پیشے کے لحاظ سے سونار تھے اور اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ 2017 عیسوی میں UK شفٹ ہوئے اور جماعت کے ساتھ گہرا تعلق رکھا۔ نماز اور روزے کے پابند، چندوں کی ادائیگی میں باقاعدہ، بہت نیک اور مخلص انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ عقیدت کا گہرا تعلق تھا۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور انہیں اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی خوبیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 16 جولائی 2026 عیسوی، صفحہ نمبر 8، آواز محمد اظہار احمد راجہ۔